مجھے تو بڑا رشک آتا ہے، بعض نو مسلم عورتوں نے کس انداز سے کام کیا۔ ایک محترمہ جو ابھی ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے، وہ محترمہ نے بڑی کتابیں پڑھی اور اس نے دین کو، ایمان کو سمجھا، اور پھر کسی کی ملاقات ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ چاہے جو کچھ ہو، میری زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، میں نماز بھی پڑھوں گی۔ امریکہ کے اندر کام چلا، مرد آنے لگے تو وہاں کی عورتوں نے خط لکھا کہ ہم عورتیں بھی مردوں کے ساتھ آئیں گی۔ اس وقت میں انگریزی پڑھی ہوئی عورتیں ہمارے پاس دعوت کے کام میں لگی ہوئی نہیں تھی، تو خط لکھا گیا کہ ابھی عورتیں نہ آئیں۔ تو ان عورتوں نے کہا یعنی عورتیں نہ آئیں، اس کے بجائے یہ لکھا کہ عورتوں پر یہ شرطیں ہیں آنے کی، برقعے کے ساتھ آنا پڑے گا، محرم کے ساتھ آنا پڑے گا وغیرہ۔ مجھے یاد ہے کہ 10 شرطیں لگائی۔ تو وہاں کی عورتوں نے خط لکھا کہ ہم یعنی امریکہ کی سڑکوں پر برقع پہن کر چلنے کی مشق کر لی ان عورتوں نے، امریکہ کی سڑکوں پر۔ ان کے ساری تمہاری شرطیں ہمیں معتبر، ہم آئیں گے، اب ہمیں بلاؤ۔ اب یہاں ہم سارے گھبرا گئے کہ جو انگریزی جاننے والیاں ہیں ان کے اندر دین نہیں، اور جو دین والیاں ہیں ان کے اندر انگریزی نہیں، اور اب تو عربی زبان اتنی چل پڑی اس لیے کہ لوگوں کی ساری مرغوب چیزیں عربی ملکوں کے اندر ہیں، جس پر سارے کے سارے لڑ رہے ہیں۔ عربی زبان اتنی چلی، آسٹریلیا سے اگر عورتوں کی جماعت آئے تو ارمنوں کی، مصر سے آئے تو ارمنوں کی، امریکہ سے آئے تو عربی عورتیں۔ ارے اب تک تو بھائی مسجدوں کے اندر مردوں کو ٹھہراتے تھے، مسجد میں صحن بناتے تھے، اب جو باہر کی عورتیں آتی ہیں تو ان کو گھروں پر ٹھہرانا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہمارے گھروں کا نقشہ اسلامی طریقے پر نہیں ہوگا اور اس کے اندر فضول خرچیاں ہوں گی اور اس کے اندر ناجائز چیزیں ہوں گی تو باہر سے آنے والی عورتوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، برا اثر لے کر اگر وہ گئیں تو اس کے ذمہ دار ہم بنیں گے۔ میری محترم بہنوں میں بہت غور کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں۔ مجبور ہو کر پھر ان عورتوں کو انگلینڈ کے اندر کام تھا تو وہاں بھیجا، اس کے بعد بھی پھر ہمارے ملکوں میں وہ عورتیں آئیں۔ خیر وہ محترمہ جو تھی اس نے کلمہ پڑھا، اسے پتہ چلا کہ پردے میں رہنا یہ اسلام کے اندر پردے میں رہنا ہے عورت کا۔ وہ ایک جگہ پر ملازمہ تھی، سیکریٹریا تھی وہ، اب صبح گئی تو برقع پہن کر گئی۔ وہ سارے دفتر کے جو لوگ تھے وہ سارے گھبرا گئے، یہ کون؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، میں فلاں۔ کہ یہ کیا؟ اس نے کہا میں مسلمان بن گئی ہوں، لہذا میں پردے کے ساتھ آؤں گی۔ تو کہا مسلمان تو بہت سی پرانے خاندانی مسلمان عورتیں ہیں جو سینکڑوں سال سے مسلمان ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ پردہ ہے ہی نہیں، تو تمہارے پاس یہ پردہ کہاں سے آیا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مسلمان عورتیں یہ میرے لیے نمونہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں میرے لیے نمونہ ہیں، میں تو اس طریقے پر چلوں گی۔ کہہ دیا کہ بھائی ہم تمہیں ملازمت پر نہیں رکھتے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب تو اللہ ہے پالنے والا۔ ملازمت چھوڑ دی اور اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا اس عورت نے، اور وہ گوری نسل کی جرمنی عورت تھی، یعنی کالی نسل کی افرو امریکن عورت نہیں تھی۔ اس نے گھروں پر جا کر کام کیا تھوڑے تھوڑے پیسوں میں، اور پیسے بھی جمع کیے، اور پھر وہ حجاز مقدس گئی، اور وہاں پر جا کر ہمارے ایک دوست کے ہاں ان عورتوں کے پاس وہ ٹھہری۔ ان عورتوں کے گھر کا ماحول دین کا تھا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وہ آتی تھی، اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، میں کہاں ایک جرمنی کی عورت اور کہاں یہ تیرا گھر، ہم کہاں اور کہاں یہ نگہتے گل، کہاں ہم اور کہاں یہ تیرا دربار۔ اور زار و خطار وہ روتی تھی اور اللہ کا شکر کرتی تھی۔
جس وقت روزہ اقدس پر پہنچی ہے تو وہاں پر بھی زار و قطار وہ روتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری امت کے اندر ایک عورت ہوں اور میں تمہارے دین کے پھیلانے کا کام کروں گی، تم نے جو کام مردوں اور عورتوں کے سپرد کیا ہے میں بھی وہ کام کروں گی۔ اس کے بعد پھر ہمارے ان ملکوں کے اندر آئی، اس نے قرآن پاک سیکھا، تجوید کے ساتھ سیکھا، دین کی معلومات اس نے لی۔ دینے والیاں جو دین کی معلومات دینے والیاں ہماری بہنیں، ہو سکتا ہے کہ بہت بوڑھی بڑی بہنیں ہمارے اس مجمع کے اندر بھی ہو، اللہ ان کی عمروں کے اندر اور ترقی نصیب فرمائے۔ یہاں پر اس سے کہا گیا کہ شادی کا بھی تمہارا انتظام کرے، تو اس نے یوں کہا کہ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر تو دین کے کام کرنے والی عورتیں بہت ہیں، لیکن امریکہ کے اندر دین کے کام کرنے والی عورتیں نہیں، اور امریکہ سارا کا سارا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور عورتیں اس کے اندر بنیاد بن رہی ہیں۔ اس لیے میں تو امریکہ میں جاؤں گی اور وہیں شادی کروں گی تاکہ وہاں پر اللہ کے دین کا کام میں کر سکوں۔ چلی گئی امریکہ، اور وہاں پر جا کر اس نے جب اس کے رشتہ داروں نے شادی کی بات کہی تو اس نے کہا میں شادی تو کسی دیندار شوہر سے کروں گی، میں بے دین سے نہیں کروں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر دیندار کا ملنا بہت مشکل، تو اس نے کہا میرے اللہ کے خزانے میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، میرے اللہ کے خزانے میں سب ہے، اور ہچکیاں مار مار کے اللہ سے دعائیں مانگ۔ اس نے خود میرے اوپر خط لکھا، یہ اپنا سارا منظر جو ہے اس نے میرے اوپر، اس کے شوہر جو بعد میں اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کی معرفت میرے اوپر خط لکھا، وہ خط کہیں میرے پاس موجود بھی ہوگا، انگریزی میں لکھا۔ تو اس نے خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ کسی دیندار سے میری شادی کرا دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔